كما صل على محمد كما أنت أهله وخل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. چند دنوں سے ایک کیفیت دل میں ہے جب سے 2008 لکھنا شروع کیا. کہ 2008 بھی آ گئی اور 2007 ختم. 1984 بھی یاد ہے, 1981 بھی, کہانی پچھلی بھی یاد ہے, جتنی استطاعت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, دن ڈھلتے چلے جا رہے ہیں. وہی کھانا ماں باپ کھاتے ہیں, بوڑھے ہو رہے ہیں, اور وہی کھانا بچے کھاتے ہیں, جوان ہو رہے ہیں. کھانا تو ایک ہی ہے. وہی پانی ماں باپ پیتے ہیں, بوڑھے ہو رہے ہیں, اور وہی پانی بچے پیتے ہیں, جوان ہو رہے ہیں. پانی تو ایک ہی ہے. زندگی کا دن سمٹتا چلا جا رہا, اور دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. پہلے کہتے تھے سردیوں کے دن چھوٹے ہیں, اب گرمیوں کے بھی چھوٹے ہیں. برکت کی کہانی سمٹتی چلی جا رہی ہے, اور برکت کی باتیں ایک داستان بن گئی ہیں. ہر آنے والا وقت بے برکتی مزید لائے گا. ہر پچھلا وقت کچھ برکت ہوگی. ایک اللہ والے تھے, وہ باسی روٹی کھا رہے تھے. کسی نے پوچھا تو تازہ بھی ہے, تو فرمایا اس کو کچھ برکت کا وقت ملا ہوا ہے. ہر آنے والا وقت بے برکت, ہر آنے والا وقت فتنہ کا وقت. اور صرف وہی شخص بچے گا جو اللہ جل شانہ کے ساتھ جڑ جائے اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا, ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکے گا. مومن بہت احتیاط سے دن رات گزارتا ہے. مومن بہت احتیاط سے ہر اپنے لمحات کو گزارتا ہے. مومن ایک چیز خوب جانتا ہے, اور وہ یہ جانتا ہے کہ میرا ایک ایک بول لکھا جا رہا, میرا ایک ایک حرف لکھا جا رہا, میری ایک ایک نظر لکھی جا رہی, حتیٰ کہ میری ایک ایک سوچ جو صرف میں سوچتا ہوں. میری ماں بھی نہیں جانتی کیا سوچ رہا, میری بیوی نہیں جانتی کیا سوچ رہا, میرا رب خوب جانتا ہے کیا سوچتا ہے. مومن تو اپنی ایک ایک سوچ کو بھی احتیاط سے استعمال کرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ کوئی ایسا خفیہ کیمرہ ہے جو درج کرنے والا اسے درج کر رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں امریکہ میں سفر کر رہا تھا, سڑک بالکل سنسان تھی, اشارہ بند تھا, نہ ادھر سے ٹریفک نہ ادھر سے, کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میرا جو وہاں گاڑی چلانے والا تھا وہ وہاں کا مقامی تھا, تو اس نے گاڑی روک دی, اشارہ کھلنے کے انتظار میں رہا. تو کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی بھی نہیں ہے, گاڑی کو نکال لے. کہا کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے, اور میرا نمبر نوٹ ہو جائے گا اور میرا چلان ہو جائے گا. جس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, ایک طاقت دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ اللہ جل شانہ کی طاقت. جس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, ایک قوت دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ ہے اللہ کی طاقت, وہ ہے اللہ کی قوت. اور اللہ جل شانہ کی جب طاقت کا 100% اعتماد آ جاتا ہے, جس چیز کا اعتماد ہوتا ہے اس چیز کی ماننا آسان, اس چیز کا ماننا آسان, اس چیز پر عمل کرنا آسان, اس چیز سے ڈرنا آسان. کیمرے پہ اعتماد, کیمرے کی آنکھ پہ اعتماد. تو کیمرے کی آنکھ پہ اعتماد, تو کیمرے کا لحاظ کرتے ہیں. اللہ جل شانہ کی قدرت والی آنکھ, اللہ پاک کی طاقت والی آنکھ, اس پہ جب اعتماد ہوگا پھر اللہ کا لحاظ کریں گے, پھر اللہ کا حیا کریں گے. میں اللہ پاک جل شانہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں, اللہ پاک اس بندے سے حیا کو چھین لیتے ہیں. اور جب حیا بندے سے چھن جاتا ہے پھر اللہ پاک اپنی رحمت کے فرشتے اس سے ہٹا لیتے ہیں. مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ
وہ شخص کتنا فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے، کتنی تکلیف دیتا ہے فرشتوں کو، وہ شخص فرشتوں کو کتنی تکلیف دیتا ہے جو اپنے گھر کے اندر تصویریں رکھتا ہے، کہ فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے وہ رحمت کو اپنے دروازے کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور جس گھر سے رحمت چلی جائے گی اس گھر کے اندر پھر عذاب باقی رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہتا۔ آپ وہ عمل ڈھونڈیں۔ میں اس دن مختلف احادیث کی کتابیں، مختلف دینی کتابیں ڈھونڈ رہا تھا، اللہ جل شانہ کون سا ایسا عمل ہے کہ بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، احادیث میں، قرآن میں کہاں آیا ہے؟ کون سے ایسے عمل ہیں کہ قرآن و حدیث میں آیا ہو کہ اللہ جل شانہ اس بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ جب میاں اپنی بیوی کو محبت سے اور بیوی اپنی خامد کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، اس وقت بھی اللہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت بھی کتنے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، زندگی کے دن رات سمٹتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت جی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے ہاں اگر سودا سلف لینے جاتے تو اپنی تھیلی جو ہے، جو پیسوں کی تھیلی ہوتی تھی، وہ اس کے سامنے رکھ دیتے، بھائی جتنے پیسے ہیں اس سے تو لے لے۔ وہ کہنے لگے حضرت بس اتنے بنتے آپ دے دیں، کہ بھائی اتنی دیر میں میں گنوں، جتنی دیر میں میں گنوں اتنی دیر میں اتنی دفعہ سبحان اللہ نہ پڑھ لوں، بس تو میری زندگی کا وقت تھوڑا ہے، مجھے پتا ہے۔ دیکھو، جب کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے نا میرے دوست، جب کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کا استعمال احتیاط سے کیا جاتا ہے، احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ آپ کو استری کی ضرورت ہے، کسی کے گھر سے لے لی، ان سے کہیے ہمیں دے دیں، ہم شام تک آپ کو واپس کر دیں گے، تو کیا خیال ہے؟ کوشش کرتے ہیں گھر کے بہت سارے کپڑے استری کر لیں، کہ پرائی چیز ہے، بیگانی چیز ہے، یہ زندگی پرائی ہے، زندگی بیگانی ہے، زندگی اپنی ہے ہی نہیں میرے محترم دوست، یہ زندگی اپنی نہیں ہے، یہ زندگی بیگانی ہے۔ جب زندگی بیگانی ہے، اس کے سانس بیگانے ہیں، تو اپنی ہے ہی نہیں میرے محترم دوست، تو اس کو استعمال پھر اپنی مرضی سے کیوں کریں؟ سوچے تو صحیح ذرا۔ آج پتہ نہیں ہم نے اپنی محبتیں کہاں کہاں رکھی ہوئی ہیں۔ لوہے کو میگنیٹیز سے محبت ہے، اور میگنیٹیز کو لوہے سے محبت ہے۔ اب لوہا صرف میگنیٹیز کی تلاش میں ہے، جہاں میگنیٹیز آئے گا لوہا اس سے چپک جائے گا۔ حالانکہ لوہے کے سامنے آپ زمرد رکھ دیں، عقیق رکھ دیں، سونا رکھ دیں، اور سونے سے بھی قیمتی دھاتیں ہیں، یورینیم وغیرہ، وہ رکھ دیں، چاندی رکھ دیں، تانبا رکھ دیں، وہ سونا اس کو میگنیٹیز جو ہے اس کو بالکل نہیں لے گا۔ اور میگنیٹیز کے سامنے لوہا رکھ دیں، اس کو فوراً پکڑ لیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو کچھ مقصد بنائے ہوئے ہیں، کچھ محبتوں کے مرکز بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ایسی ہے جیسے لوہا اور میگنیٹیز، ہم دیکھتے ہی اس کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے، ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی، اور آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ یہ فرصت میرے دوستو کب نکلے گی؟ میں آج اپنے ایک صاحب کو میں آج ایک مثال دے رہا تھا، اس کو مثال دی میں نے کہ اگر بالفرض موجودہ بہت مصروفیت کا دور ہے سیاست والوں کے لیے، اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ 3 دن مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیں، یا کسی خاتون کو کہہ دیا جائے آپ 3 دن گھر میں نفلی اعتکاف کر لیں، زندگی کی خبر نہیں، اللہ کو منا لیں، تو وہ دیکھ کے کہے گا آپ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، ہمارے دن رات گنے ہوئے ہیں، آج دن کو یہاں جلسہ ہے، رات کو وہاں جلسہ ہے، دن کو یہاں مصروفیت ہے، رات کو وہاں مصروفیت ہے۔ جب موت آتی ہے ساری مصروفیتوں کو جدا کر کے اس کی اپنا شیڈول ہوتا ہے موت کا، اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہماری بھی اپنے میرے دوستوں شیڈول ہیں، ہم بھی اپنی مرضی سے ایک ترتیب سے چل رہے ہیں،
کسی کا سیاسی شیڈول ہے مصروفیت کا تو کسی کا صنعتی ہے اور کسی کا تجارتی ہے اور کسی کا دفتری ہے، کسی کا فیکٹری کا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری زندگی کی ترتیب ہے، اگر میں چھوڑتا ہوں میرا سارا نظام خراب ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، وقت بہت گزر گیا ہے، وقت بہت گزر گیا۔ جو گزرے ہوئے لمحوں کا فکر کرے گا، جو گزرے ہوئے لمحوں کا احساس کرے گا، اس کی آخرت میرے دوستو بہت بہترین ہو جائے گی۔ قبرستان میں چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں، قبرستان میں بڑی قبریں بھی ہوتی ہیں، قبرستان میں چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں، قبرستان میں بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ سب کے سب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کی مصروفیتیں وہیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ غزالی کرم اللہ وجہہ قبرستان تشریف لے گئے اور پوچھا قبر والوں تمہارا کیا حال ہے، اے وحشت والوں تمہارا کیا حال ہے، اے بوسیدگی والوں تمہارا کیا حال ہے، اور اپنے غلام سے کہنے لگے، فرمانے لگے۔ اگر اللہ پاک ان کو بولنے کی اجازت دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے بعد بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، ہماری جائیدادیں تقسیم ہو گئی، ہمارے اموال مال تقسیم ہو گئے اور ہم عبرت کا نشان بن گئے، اور وہ لمحہ جو ہم چھوڑ کے آئے تھے آج اس پہ پچھتا رہے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، جنت والے پچھتائیں گے جنت میں جا کے، جنت والے کیوں پچھتائیں گے؟ کاش ایک لمحہ ذکر کا، ایک لمحہ تسبیح کا، ایک لمحہ گھڑی اللہ اللہ کرنے کی کچھ اور کر لیتے۔ جنت والے پچھتائیں گے، اور دوزخ والے تو پچھتائیں گے ہی پچھتائیں گے، جنت والے پچھتائیں گے۔ میرے دوستو، کوئی لمحہ ایسا ہو جو اللہ کو منا لے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، بے برکتی کا دور چلا ہے، بڑی بے برکتی کا دور چلا ہے۔ ایسی بے برکتی کا دور ہے، سارا دن لوگوں کی زندگی کے مشاہدات کرتا ہوں۔ آج وہ مالدار ہے تو کل ایسا فقیر ہے کہ گھر کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس اس دن ایک صاحب آئے بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ ان کے بارے میں ان کے پڑوسی نے مجھے بتایا کہ یہ ہر سال گاڑی کا ماڈل بدلتے تھے، ان کے ساتھ بڑے بڑے رئیسوں کے گھر تھے، وہ بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے، اور ان کی مال و دولت کی ریل پہ اور چیزوں کی فراوانی اتنا زیادہ تھی کہ سوچ نہیں سکتے۔ کہنے لگے بہت پریشان ہیں، مالی بحران میں آ گئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے گھر کا بجلی کا میٹر کٹ گیا ہے، میں نے اس کا بل ادا نہیں کیا اور بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور مجھے کہنے لگے میرے 2 بیٹے ہیں، اگر ان کو تھوڑی تنخواہ پہ آپ کہیں کہہ دیں لگوا دیں، شاید میرے گھر کا گزارا ہو جائے۔ بے برکتی کا دور ہے، بہت احتیاط سے چلنا ہوگا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، بہت بے برکتی کا دور ہے۔ جس کے پاس ہے وہ اسے کثرت سمجھے، کہیں برکت نہ سمجھ بیٹھے، اگر برکت سمجھ بیٹھا دکھ میں رہے گا۔ صبح ایک فون پہ ایک صاحب نے عجیب بات کہی، میں نے اس بات کو پھر 2 دفعہ دہروایا ان سے اپنے سمجھنے کے لیے۔ لوگوں کی زندگی کے مشاہدات آپ کے سامنے بیٹھ کے بیان کرتا ہوں، کسی کا نام لیے بغیر، کہ زندگی ہر بندے کی رازدار ہے، رازداری کا مجموعہ ہے، اور میں رازدار ہوں۔ یہ باتیں صرف اس لیے بغیر کسی کا حوالہ دیے عرض کرتا ہوں کہ کسی کی زندگی کے بحران سے شاید ہم سبق سیکھ لیں۔ کہنے لگے میں نے اپنی عبادت پہ تکبر کیا، یہ لفظ ہے، اپنی عبادت پہ تکبر کیا، میں یہ عمل میں نے کیا، سورۃ یاسین کے یہ عمل کیے، فلاں عمل کیے، فلاں عمل کیے، فلاں عمل کیے، فلاں عمل کیے، اور میں نے کہا کہ مجھے تو زندگی میں کبھی کچھ خزاں آ ہی نہیں سکتے، اور یہ بات بھول گیا، یہ بات بعد میں سمجھ آئی کہ قیامت کے دن تو جنت اتنی بڑی نعمت وہ بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں ملے گی، عبادت پہ نہیں ملے گی، وہ تو اس کی رحمت کے بغیر ملے گی نہیں۔
کہنے لگے یہ کہانی میں بھول گیا، اور آج میرے اوپر جو حالات ہیں اور جب اس نے بیان کیے تو وہ یقین جانیے دل کو ہلا دینے والے اور دل کو پریشان کر دینے والے حالات۔ ہم تو عبادت کر کے، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الہی میرے تو استغفار کی ضرورت ہے، ہم تو استغفار کر کے نا اس سے استغفار کریں۔ اس لیے فرمایا بات یاد رکھیے گا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہگاروں کے لیے استغفار توبہ ہوتی ہے، اور عبادت کرنے والے اور زاہدوں کے لیے اور متقیوں کے لیے استغفار یہ ندامت ہوتی ہے کہ الہی جو عبادت کا حق تھا ادا نہیں کر سکے، عبادت کا حق تھا ادا نہیں کر سکے۔ میرے دوستوں وقت آہستہ آہستہ سمٹتا چلا جا رہا ہے، عمریں چھوٹی ہیں، ایک عمریں چھوٹی، ایک وقت میں بے برکتی، پھر مال میں بے برکتی ہے۔ پہلے دور میں میں پرانے لوگوں سے بیٹھ کے ان کے تجربات پوچھتا رہتا ہوں۔ میں پہلے دور میں جو مالدار ہوتا تھا وہ بہت عرصہ مالدار رہتا تھا، پھر اس کی نسلیں اس میں مالدار ہوتی تھی۔ آج پل کا پتہ نہیں۔ اس زبان کو اللہ کی یاد میں لگا لیں، اللہ پاک نے جو برکت والے اعمال دیے ہیں وہ کریں، جو برکت والا ذکر دیا ہے وہ کریں، اپنے پل پل کو، اپنے لمحے لمحے کو، اپنے ساتھ ساتھ کو، اپنی گھڑی گھڑی کو قیمتی بناؤ میرے دوست، قیمتی بنائیں، اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بناؤ۔ اللہ والو، اگر ایک ایک لمحے کو ہم نے قیمتی نہ بنایا میرے دوستو یہ لمحہ ضائع ہو جائے گا اور اس سے پچھتاوا ہوگا، اس سے پچھتاوا ہوگا، آپ یقین جانیے اس سے پچھتاوا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے دور میں کسی نے حجاج کے بارے میں کہا کہ وہ ظالم تھا، سفاک تھا، جابر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اس امت کے محدث ہیں اور اس امت کی حدیثوں کے بہت بڑے جمع کرنے والے ہیں اور اس امت کے محسن ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حجاج اب رب کے پاس چلا گیا، کہ لوگوں کے پاس اور مشغلے ختم ہو گئے کہ وہ حجاج کی غیبت ہی ان کا مشغلہ بن گیا۔ اب حجاج کا اور رب کا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے احسان کیا اور جن لوگوں کو اس نے قتل کیا ان کے قتل کا بدلہ اللہ نے اپنے خزانے سے دے دیا اور اس کی غفور اور رحیم کریم ذات نے اسے معاف کر دیا، تو تمہارے اوپر غیبت کا جو وبال ہوگا اس کا کیا بنے گا بتاؤ؟ بقول ایک اللہ والے کے بدترین مشغلہ حکام کو برا کہنا ہے۔ جب اپنی ذات کی اصلاح سے چلا جاتا ہے، تین باتیں آج عرض کرتا ہوں۔ جب آدمی اپنی اندر کی ذات کی اصلاح نہیں کرتا، دل کو رونق نہیں دیتا اور دل کی آرائش اور زیبائش اور دل کے اندر جو ہے نقش و نگار نہیں بناتا اللہ کی محبت اور کملی والے کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے میں مسجدوں کو نقش و نگار دوں۔ اور میں پنڈی میں تھا تو مسجد کی نماز پڑھنے جا رہے تھے صبح صبح، تو ساتھ ایک مسجد تھی، وہ مجھے دور والی مسجد میں لے جا رہے تھے۔ میں نے کہا ادھر نہ چلیں، کہنے لگا جی یہاں مقابلہ ہوتا ہے، اس نے مسجد میں فلاں فانوس لٹکایا، فلاں ٹائلیں لگائیں، فلاں کیا، ہم یہ کریں گے، اس لیے میں یہاں نماز پڑھنے سے گریز کرتا ہوں۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی جو علامات قیامت میں ہیں، حدیثوں میں آتا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ مسجدیں بنانے میں مقابلے کیے جائیں گے اور مسجد کو نقش و نگار دیے جائیں گے جب دل کے اندر کے نقش و نگار ختم ہو جائیں گے۔ ایک بات اور میرے دوستو، جب آدمی ذات کی ترقی رک جائے گی، جب ذات کی ترقی رک جائے گی اور اپنی ذات کے اندر نظر ڈالنا چھوڑ دے گا،
کہ تیرے اندر کتنے عیب اور کون سے عیب اور کیا خامیاں اور کیا کمیاں، میرے دوستوں پھر اس کی نظر پہلے عمال پہ جائے گی، حکمرانوں پہ جائے گی، اور ان کے اندر خامیاں تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ اس کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ اس دن ایک بندہ، ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں مینا میں، تو ایک بندہ جو ہے اپنے امام صاحب پہ اعتراض کرنے لگا، کہنے لگے جی وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے، بس آپ کتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، میرے کچھ تھوڑے سے درس ہوتے رہے ویسے ایسے۔ میں نے ان سے ایک عرض کیا، میں نے کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے امام صاحب ایسے ایسے ہیں، تو حضرت نے فرمایا ایسا کرو، امام نہ بدلو مقتدی بدلو۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا جیسے مقتدی ہوں گے ایسا امام ہوگا، اور جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ جب اپنی ذات پہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر دوسروں کے اندر عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں سارے کے سارے۔ یہ ذات پہ محنت کرنا چھوڑتے ہیں، اور جب آدمی کی ترقی ہوتی ہے پھر اس کے اپنے اندر سے کیوں نکلتی ہے کہ طارق تو نے فلاں کام کیوں کیا تھا، فلاں بول کیوں بولا تھا، فلاں لفظ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا۔ اور جب ذات کی ترقی رک جاتی ہے پھر سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے کیوں نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، یہ ہمارا تو ایک ایک پل قیمتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد تھے شیخ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، ستو پھانک رہے کہ شیخ اب ستو کیوں پھانک رہے ہیں؟ فرمایا میں نے حساب لگایا ہے اتنی دیر میں 70 دفعہ سبحان اللہ سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ میں پچھلے جمعے جس درویش کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ فرمانے لگے میں نے اس رمضان المبارک کی 27 کو کتنے نصاب تقسیم کیے ہیں جی؟ 40 عرض کیے تھے، نصاب تقسیم کیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ جو نصاب پڑھے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا، اس کے کچھ واقعات مجھے بتائیں جو آپ کی زندگی کے مشاہدات اور تجربات۔ کہنے لگے میری والدہ کا اپنا واقعہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، آخری وقت میں ان کی کیفیات تبدیل ہونے لگی، میں ڈر گیا۔ اور یہ صرف مومن کو پتہ چلتا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، کیفیات کا مومن کو پتہ چلتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ہم مریض کو صحت مند دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم مریض کو صحت مند دیکھ رہے ہیں، جو معالج ہے، جو فزیشین ہے، جو ڈاکٹر ہے، وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے یا اسٹیتھوسکوپ لگا کے وہ مایوسی کا اظہار کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو نبضیں ٹوٹتی نظر آ رہی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کیوں؟ اس نے اس چیز میں محنت کی ہوئی ہوتی ہے۔ جس نے اللہ پاک جل شانہ کے تعلق پہ محنت کی ہوئی ہوتی ہے اور جس نے اللہ کی محبت پہ محنت کی ہوئی ہوتی ہے اسے سچی باتیں پتہ ہے۔ ہمارے پاس ایک مستری استاد ہوتے تھے، وہ گاڑی کو صرف شرف مارتے تھے اور پرزے کا نقش بتا دیتے تھے۔ مجھے ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے اسلم صاحب، وہ بہت عرصہ سینما کے آپریٹر رہے۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے مجھے سینما میں یوں سامنے بٹھا دو، میں بتا دوں گا کہ کون سے پرزے میں خرابی ہے، یہ چیز یوں کٹ رہی ہے۔ ایک دفعہ بہت ہو گئے میرے ساتھ ایسے، ایک دفعہ کوئی دوائی کے سلسلے میں آئے تو ایسی بات چلی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ تربوز کو یوں پکڑ کے یوں زور دیتے ہیں تھوڑا سا اور کہتے ہیں یہ میٹھا ہوگا اور سرخ ہوگا اور لاجواب ہوگا، اور یقین جانے ویسے ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ جل شانہ کی ذات عالی پہ محنت کرتا ہے اس کو اللہ پاک کو اپنا بنانے کے لیے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو پانے کے لیے، اس کے اندر بھی کچھ سلیقہ آ جاتا ہے۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرا سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ تو فرمانے لگے میری والدہ کو میں نے کیفیت دیکھی تو اس کی کیفیت تبدیل ہو رہی تھی، کیفیت تبدیل ہو رہی تھی۔ تو اس وقت میں نے 70,000 کے کلمے کے کئی نصاب پڑھے ہوئے تھے۔ ایک نصاب اماں کو اسی وقت بخش دیا، دل ہی دل میں، دل ہی دل۔
کہنے لگے بس بخشنے کی دیر تھی، اماں کی حالت ٹھیک ہو گئی، اماں کا خاتمہ بالخیر ہوا، اور مرنے کے بعد ان کی کیفیت بہت بہترین ہو گئی۔ کہنے لگے میرے دوسرا واقعہ سنایا، میں سفر میں گیا ہوا تھا، مجھے بلانے کے لیے آئے کہ بھائی آپ کا بھائی جو ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور آخری وقت ہے۔ ان کا گھر دیہات میں ہے، ایسی سڑک سے تقریباً 2 ایکڑ کے قریب دور ہے۔ تو میں کہنے لگے وہاں میں نے آواز سنی اس کی جو اس کو سکرات لگی ہوئی ہے، نزع کی کیفیت ہے، اور بڑی آواز اونچی سنی، خطرناک آواز سنی۔ اور لگے میں نے وہیں ویسے نیچے قدم رکھا، ڈھلوان ہے تھوڑی سی، سڑک سے اتر کے ان کے گھر تک، گاؤں میں گھر ہے، کہنے لگے میں نے ایسے قدم رکھا تو وہیں میں نے 70,000 کا ایک کلمے کا نصاب بخش دیا، وہیں بخش دیا۔ کہنے لگے بس ایسے تھوڑی میں آیا اور اپنے بھائی کے سر کو لے کے میں گود میں بیٹھا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اور وہیں بیٹھے پھر دوسرا نصاب بخش دیا۔ کہنے لگے اسی وقت موت آ گئی اور خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، جبکہ کئی دنوں سے روح جسم میں اٹکی ہوئی۔ کہنے لگے ابھی میری پوتی فوت ہوئی، اس کو سر میں پھوڑا تھا، اس کی کیفیت کو میں نے دیکھا، اس کے لیے میں نے جو ہے پڑھا، اللہ نے اس کا بہتر معاملہ کیا۔ ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ان کے بھائی یہاں لاہور یتیم خانے میں ہوتے تھے، زندگی کی کچھ کمی بیشی تھی، جسم بہت بھاری تھا ان کا، بہت بھاری تھا، میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا کہ بڑی چارپائی پہ وہ شخص اکیلا آتا تھا۔ کہنے لگے ابا کو وہ اچانک فوت ہوئے، دل کا عارضہ ہوا، ابا کو ہم نے بعد میں بتایا کہ کیسے بتائیں، بوڑھا باپ ہے، صدمہ سہ سکے نہ سہ سکے۔ کہنے لگے ابا کو بتایا تو ابا رو پڑا، اور اسی وقت ابا نے ایک اسے نصاب کلمے کا بخش دیا۔ کہنے لگے جب میت ہمارے ہاں پہنچی لاہور سے اور ہم نے میت کو وصول کیا تو میت ہلکی تھی، اور مجھے کہنے لگے آپ جانتے ہیں وہ شریف کو، مستری شریف کو، وہ لکڑی کا کام کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہنے لگے شریف نے دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑ کے قبر میں اتار دیا، اور شریف کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ سوکھا پتلا سا آدمی ہے، ترکھان ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، مزدور آدمی ہے، پھر اس نے قبر میں اتارا اور یوں ہاتھوں سے پکڑ کے اور یوں قبر میں اتار دیا، رکھ دیا، اور بالکل ہلکا پھلکا۔ یہ کلمے کا پڑھنا کیسے آتا ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے جب ایک پل ضائع نہ کیا جائے، ایک لمحہ ضائع نہ کیا جائے۔ آپ یقین جانیے اپنی زبان کو اللہ جل شانہ کے ذکر سے اگر ہر وقت تر و تازہ رکھیں اور ذکر کے عادی بنیں، آپ سوتے ہوئے بھی ذاکر شاغل ہوں گے۔ کئی لوگوں نے مجھے اپنی کیفیات بتائی کہ نیند کھلتی ہے تو وہی زبان پہ ذکر ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ بعض اوقات بے اختیار اپنے آپ کو ضبط کرنا پڑتا ہے کہ بیت الخلاء میں بھی وہی ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہم کس حالت میں ہیں، اپنے آپ کو ضبط کرنا پڑتا ہے۔ مجبور ہو کے اس کا نام لیا، مزہ نہ آیا، مجبور ہو کے اس کا نام لیا، مزہ نہ آیا۔ میں نے حاج صاحب سے پوچھا حاج صاحب 70,000 دفعہ کلمے کا کوئی فائدہ؟ بڑا عجیب بات بتایا، مجھے کہنے لگا تو ہی بے وقوف ہے۔ میں نے کہا جی بس ہے تو ایسی، اور 90 سال کی عمر ہے ان کی، بزرگ آدمی ہے، اور میرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کہنے لگا تو بے وقوف ہے۔ میں نے کہا جی ہاتھ بات تو ٹھیک ہے آپ کی۔ فرمانے لگے جس کلمے سے مرنے کے بعد کی کھربوں سال کی زندگی بن سکتی ہے، مرنے سے پہلے 50 سال زندگی کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے؟ بات تو بڑی دل کو لگی۔ جس کلمے سے مرنے کے بعد کی کھربوں سال کی، اور کھربوں بھی بس یعنی یہ کیلکولیشن بھی میرے خیال میں بس ایسی صرف سمجھانے کے لیے ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ جب موت کی موت آ جائے گی تو پھر زندگی کتنی لمبی ہوگی، اور جہنمی کی زندگی لمبی اور جنتی کی زندگی لمبی ہوگی، اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یقین جانیے کل میں ایسے کھڑا تھا سامنے ٹیرس پہ، یہاں سامنے چرچ والوں کے مہمان آئے، میں سو کھڑا دیکھ رہا تھا، یہاں یہ وضو کی جگہ پہ نا سامنے نظر آ رہا تھا۔ میرے دل سے آنے کے لیے الہی ان کو دنیا کی تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، آخرت میں معروم رہ جائیں گے،
اللہ تیرے حضور کے امتی ہیں، یا اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو کلمے والی زندگی عطا فرما دے۔ یقین جانیے اور بات ان کی ٹھیک ہے کہ جس کلمے کی برکت سے مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی سنور سکتی ہے، مرنے سے پہلے کی زندگی نہیں سنور سکتی۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا کہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ اب اس میں کلمہ آتا نہیں آتا، اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کئی لوگ پتا ہے، اور جس نے اس کو کثرت سے پڑھا اللہ جل شانہ نے اس کی دنیا آخرت کے غم دور کر دی، اللہ جل شانہ نے اس کی دنیا آخرت کی مصیبتیں دور کر دی، اور اللہ پاک نے اس کی دنیا آخرت کی پریشانیاں دور کر دی۔ یہ میرے دوستو اس وقت ہوگا جب ایک لمحہ ہم ضائع نہیں کریں گے، ہمارا ایک پل ضائع نہیں ہوگا، ایک پل۔ ایک بندہ کہنے لگا، میں نے ایک سیاسی آدمی سے پوچھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، میں نے کہا یہ تسبیح تو لوگ رکھتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اس نے کہا جی کسی درویش نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ پڑھو اور جیت جاؤ گے، یہاں شرم کی بات نہیں ہے، یہاں تو جیت اور ہار کا مسئلہ ہے۔ ہمیں کس چیز پہ شرم؟ یقین جانیے میرے جی میں بات آئی کہ مومن کی بھی جیت اور ہار کا مسئلہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ یقین جانیے آج کی جیت ہار عارضی ہے، یہاں ہارنے والا پھر بھی جیت سکتا ہے۔ اچھا یہاں ہارنے والا 4 دن کی کوئی اگر تھوڑی سی ذلت ہے، اللہ چاہے پھر عزت دے دے۔ میرے دوستو آخرت کی جو ہار جیت ہے وہ عارضی نہیں ہوگی، وہ دائمی ہوگی۔ آخرت کی ہار جیت بہت بڑی ہار جیت ہے، اور یہاں کے ہارنے والے کو تسلیاں دینے والے، وہاں کے ہارنے والے کو ماں ہی چھوڑ جائے گی، وہاں کے ہارنے والے کو باپ ہی چھوڑ جائے گا، وہاں کے ہارنے والے کو بیٹا چھوڑ جائے گا، بیٹی چھوڑ جائے گی، اولاد چھوڑ جائے گی، اولاد چھوڑ جائے گی۔ وہاں کے ہارنے والے کو میرے دوستو کوئی ایک یہاں کے ہارنے والے کو کوئی ریاتی نمبر ملتے ہیں، کوئی فیل ہو رہا ہو کالج میں اسکول میں، کوئی ریاتی سلسلہ ہوتا ہے، میرے دوستو وہاں تو ماں ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی، باپ ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، بیٹا ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، وہاں کوئی ریاتی سلسلہ نہیں ہوگا۔ میں سوچنے لگا، اس بابے کو دیکھ کے چارپائی پہ پڑا، کمبل لی ہوئی جس پہ پیمند لگا ہوا تھا، سو رہا تھا، میرے اندر جی میں آیا میں اس جنتی کی زیارت کر لوں۔ یقین جانیے اتنا عبادت کرنے والا، پھر حدیثوں میں آتا ہے 70-80 سال کے بعد تو اللہ گناہ لکھنا ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس بندے سے اب حیا آتی ہے، فرشتوں لکھو ہی نہ۔ اور وہ سارے معاملات جب سامنے آئے نا، اتنا عبادت کرنے والا، اتنا اللہ کرنے والا، اتنا ذکر کرنے والا، اور اتنا تسبیح پڑھنے والا، اور اتنا اللہ کو یاد کرنے والا، زندگی بڑی شفاف ہے، اور پھر بڑھاپے کی ایسی عمر تک پہنچ چکا ہے جہاں حدیث میں اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں مجھے اب حیا آتی ہے، تو کیا خیال ہے وہ جنتی نہیں ہے؟ میرے جی میں آئے اس کو دیکھتا رہا ہوں، میں یہ جنتی ہے، میں جنتی کی زیارت کر رہا ہوں۔ میرے دوستو یہ چیزیں میں آپ پا سکتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں آپ لے سکتے ہیں، بس تھوڑا سا اپنے وقت کا خیال رکھیں، اپنے پل پل کا خیال رکھیں۔ یہ پاکستان کا ایک بینک ہے، وہ شخص پہلے کسی بڑے بینک کے ساتھ تھا، ان سے کچھ اختلاف ہوا، اس نے اپنا بینک کھولا۔ کچھ پرانی بات عرض کر رہا ہوں، کبھی دبئی کا چکر، کبھی یورپ کا، کبھی پاکستان کا، اس کا ہر وقت یہی سلسلہ ہوتا تھا، بھاگ دوڑ، پورے ملک میں بینکوں کی شاخیں کھولنی، پوری دنیا میں کھولنی۔ اتنا ہوا کہ 6 مہینے تک میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھ سکے، آخر کار بیوی نے عدالت میں استغاثہ کر دیا۔ جب اس کے پاس میرے لیے وقت دینے کو نہیں ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے دینے کو، تو پھر میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ، یہ مجھے طلاق دے دے۔
اور اس نے بیان دیا کراچی کی عدالت میں، اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ میں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، ایک بزنس کیا ہے، اور اس کو میں نے وقت دینا ہے. اگر میں نے اس کو وقت نہ دیا میرا سارا نقصان ہو جائے. میرے دوستو، ہمارے پاس بھی بہت بڑا بزنس ہے. حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اور میرا رب کہتا ہے کیا تمہیں نہ بتاؤں میں تمہیں ایسی تجارت؟ میں نے آیت پڑھی، اس کا مفہوم ہے. اللہ پاک آیت پڑھنے کی کم بیشی معاف فرمائے کہ تمہیں تجارت ایسی نہ بتاؤں جو تمہیں بڑے عذاب سے بچا دے. معلوم ہوا اللہ جل شانہ سے محبت اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بہت بڑی تجارت ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے. یہ بہت بڑی تجارت ہے، یہ بہت بڑی تجارت ہے. کوئی پل رہ نہ کریں، کوئی پل رہ نہ کریں، کوئی پل رہ نہ کریں. میں نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا، وہ کہتی ہے میں نے آج تک وقت ضائع نہیں کیا. فارغ وقت میں درزی کی دکان کے قطرے لے کے نا چھوٹی چھوٹی اس کا میں باندھ بناتی رہتی ہوں. وہ پھینک دیتے ہیں، یہ لے آتی ہے بڑھیا، اور مجھے چارپائیاں دکھائی. میں اس چارپائی میں خود بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگے اتنا مضبوط باندھ ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے، اور یہ گلتا نہیں اور یہ خراب نہیں ہوتا. یہ فارغ وقت میں یہ کرتی. میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ فارغ وقت میں جہاں کپاس کے ڈھیر لگے ہوتے تھے ان راستوں پہ چلتی تھی اور کپاس چنتی تھی، اور کپاس چن چن کے ایک ایک ٹکڑا ادھر سے جو سڑکوں میں بکھرا ہوا ہوتا تھا، کسی کی چوری نہیں کرتی تھی، جو سڑکوں میں بکھرا ہوا ہوتا تھا، اور چن چن کے پھر وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنی پوتیوں کو رضائیاں اور تکیا اور بچوں کے بچھونے ہدیے میں دیتی تھی، ہدیے میں دیتی تھی. زندگی کا ایک ایک پل چننا پڑے گا، زندگی کا ایک ایک لمحہ چننا پڑے گا، ورنہ پچھتاوا ہوگا. جب جنتی جنت میں جا کے ہی پچھتائے گا تو جہنمی کا پچھتاوا کتنا بڑا ہوگا. آج سانس ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آج زبان ہمارا ساتھ دے رہی ہے، آج لمحے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آج گھڑیاں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. میرے دوستو سوچو، ان لمحوں کو اپنے ساتھ لے لو. اپنی اپنی محبتوں کے محور کچھ اور بنا لیجیے. جس سے محبت کرتے ہیں، پھر لوہا محبت کرتا ہے میگنیٹیز سے، اس کا رنگ سیاہ ہے، پھر اللہ جل شانہ جو ہے نا اس کو کٹواتے ہیں، پھر اس کو آگ میں جلواتے ہیں، پھر اس کو، اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ میگنیٹیز کو نہیں چھوڑتا. پھر اس کا پتہ کیا کرتے ہیں، پھر اس کو پھر بہت زیادہ محنت کر کے نا اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو سٹینلیس اسٹیل، اور پھر وہ میگنیٹیز کو چھوڑ دیتا ہے. پھر اس کا رنگ بھی سفید ہو جاتا ہے نا، لوہے کا اپنا رنگ بدل جاتا ہے. پھر وہ میگنیٹیز کو چھوڑ دیتا ہے. مور جو ہے شیر پہ عاشق ہے. یہ مور کا ناچ جو ہے یہ محاورہ ہے. جہاں شیر کی آواز سنے گا اور جہاں شیر کا سایہ سنے گا اسی طرف لپکے گا، اور شیر بھی اسے کچھ نہیں کہتا، یہ اس کے سامنے ناچے گا. اور شیر کے جسم کے اوپر کیڑے ہوں گے، یہ چن لے گا، اور شیر کے منہ کے اندر گوشت ہوگا تو اس میں منہ سے چن لے گا. اس کو شیر سے محبت ہے، اور اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ اس کے محبت کے صلے میں کیڑے ملے، اور اس محبت کے صلے میں شیر کا بدبودار گوشت ملا. یہ چکور جو ہے نا، چکور، اس کو چاند سے محبت ہے، جانور ہے. چاندنی رات میں بس یہ چاند کے آگے فریفتہ ہوتا ہے، یہ جانور پاگل ہو جاتا ہے. اور جو شکاری ہے نا، وہ مور کا شکار کرنے کے لیے شیر کی کھال پہن لیتے ہیں، اور شیر کی جو لید ہوتی ہے وہ کھال پہ تھوڑا سا مل لیتے ہیں،
اس کی خوشبو آئے، بو آئے، خوشبو تو نہیں، بو آئے، اور پھر جو ہے وہ مور پاگل ہو جاتا ہے، آخرکار شکاریوں کے ہاتھ پکڑا جاتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے اندر کس چیز کی محبت ہے، اور جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کا خیال بھی ہوتا ہے، اس کا گمان بھی ہوتا ہے۔ ساری چیزوں کی محبت پہ اللہ جل شانہ کی محبت غالب آ جائے، اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جائے، ساری چیزوں کی محبت، اس وقت تک تمہارا کامل ایمان ہو نہیں سکتا، اس وقت تک تم کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دن اور رات اور تمہاری صبح اور شام اور تمہارا ہر پل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہونے کے لیے نہ ہو۔ میں اس دن دوستوں سے عرض کرنے لگا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنا برکت والا ہے کہ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ جو ہر نماز کے بعد 35 دفعہ پڑھے گا، جمعے کی نماز کے بعد 35 دفعہ پڑھے گا، اس کے اتنے کمالات ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ اس کو دے گا کیا۔ تو تھوڑا سا بندہ وقت نکالے، اچھا وقت ہے، وقت ہے، وقت ہے۔ نمازوں کا سوچا کہ یہ ٹرین میں سفر کرتے ہیں لوگ تو اپنے ساتھ ضروریات زندگی کی چیزیں لے کے چلتے ہیں، اور ہر چیز مختصر لے کے چلتے ہیں، اور اس سے پھر گزارا ہوتا ہے۔ زندگی کا سفر میرے دوستو، جب تک اس میں اپنے آپ کو سمیٹ کے نہیں چلیں گے، اپنے دامن کو، میرے دوستو اس وقت تک وقت نہیں نکلے گا۔ ہم نے تو خواتین بیچاروں کو جو ہے ان کا اوڑھنا بچھونا، وہ کہتے ہیں انگریز کچن میں سوتا ہے، مجھے بندہ کہنے لگا انگریز کچن میں سوتا ہے۔ ہم نے اوڑھنا بچھونا ہی کچن میں بنا لیا ان بیچاریوں کا، اپنی زندگی کی لذات کو اتنے بڑھا لیا کہ وہ ہماری خواتین بیچاری جو ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک کچن میں گھسی رہتی ہیں۔ اب آدمی کا جہاں وقت زیادہ لگے گا وہ تو وہاں کی بولی بولے گا، اور پھر وہاں کی کتابیں پڑھے گا۔ ہماری کتابوں کے چھاپنے والے پبلشر ہیں، کہنے لگے کہ آج کل کھانے پکانے والی جو کچن کی کتابیں ہیں، بلکہ پروگرام ہے اگر کوئی چینل وغیرہ میں، یہ زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ امت نے کھانا پینا مقصد بنا لیا، اور وہ وقت جو مسلح کو دینا چاہیے تھا عورتوں کو، اور اولاد کو اللہ کا نام سکھانا چاہیے تھا، اللہ جل شانہ کی محبت سکھانی چاہیے تھی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت اور کملی والے کے نام پہ مر مٹنا سکھانا تھا، وہ وقت سارا کا سارا لگتا ہے وہاں کھانے پکانے میں۔ لذات کے بندے، خواہشات کے بندے۔ میرے محترم دوستو، ہاں جسم تو مٹی ہی کھا جائے گا، اس جسم کو بچاتے 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 بڑی فٹنس، بہت زیادہ فٹنس، بہت زیادہ فٹنس، اور بڑے لباس اور بہت کپڑے، اور زندگی کی ہر چیز میں غیر ملکی چیز، آخر انجام موت۔ قطر میں ایک بہت بڑے عرب نے ایک محل بنوایا، 5 سال تک غیر ملکی ماہرین اس کے محل کو بناتے رہے۔ اس کا جو محل کا گیٹ تھا نا، اس پہ پائپ لگے ہوئے تھے اور وہ رول کرتے تھے ایسے۔ وہ کس لیے؟ اس کے پاس بہت قیمتی اونٹ تھے، بہت قیمتی اونٹ۔ عرب کو اونٹ پالنے کا شوق ہے بہت زیادہ، گھوڑے پالنے کے لیے، اونٹ پالنے کا، گھوڑوں سے زیادہ اونٹوں کا شوق ہے۔ اب اونٹ دروازے کے باہر نہ جائے، وہ پھسلنے والے پائپ تھے، اونٹ کا پیر آتا نا تو وہ پائپ پھسلتا، اونٹ ڈر کے باہر نہیں جاتا تھا، وہ اونٹ کی سیکورٹی تھی۔ اور پتہ نہیں کیا عجیب و غریب نظام تھے۔ 2-2.5 سال اس کو رہنا نصیب ہوا، اور اس کے بعد فوت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی قبر ایک ایسے بدو کے ساتھ بنی جس نے ساری زندگی خیمے میں زندگی گزار دی تھی۔
ملتان میں ایک صاحب اپنے والدین کو کہنے لگے، والد صاحب ان کے باہر رہتے تھے خلیج کے ملکوں میں، تیل کے ملکوں میں، ابا جی شکل تو دکھا جائیں بچوں کا. میں نے ایک جگہ پڑھا بچوں کا مطالبہ تھا ابا جی شکل تو دکھا جائیں. تو ابا جی تشریف لائے، کہنے لگے ٹھیک ہے. سال ہر سال کے بعد اور بچوں نے سامنے ایئرپورٹ سے ابا کو دیکھا کہ ابا بیڈ سے سامان لے رہے ہیں. ابا نے ہاتھ ہلایا بس میں اور شکل دکھائی کہ میں سامان لے کے آ رہا ہوں، اور وہیں کھڑے فوت ہو گئے، کیونکہ ابا جی شکل دکھانے آئے تھے. میرے دوستو، زندگی کی کوششیں کرتے 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 اپنا کچھ نہ بنا سکے. بقول ایک اللہ والے کے کتنا بدقسمت انسان ہے، گھر والوں کی دنیا بنا کے اپنی آخرت برباد کر جاتا ہے. اس سے بڑا کوئی بدقسمت انسان ہے، اس سے بڑا کوئی نادان ہے جو لوگوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر جائے؟ اس سے بڑا کوئی نادان ہے؟ نہیں ہوگا، آپ کو نہیں ملے گا اس سے بڑا نادان. ایک صاحب میرے سامنے اپنے والد کو گالیاں دینے لگے، کہنے لگے اس نے لاکھوں میں رشوت کیوں نہیں لی تھی، کیوں نہیں لی تھی، ہزاروں میں کیوں لی. میرے محترم دوستو، جس چیز کا یقین ہوتا ہے وہاں کا سفر کی تیاری اور وہاں کا بیگ باندھنا اور وہاں کا بستر باندھنا آسان ہوتا ہے. یہ پتہ ہے موت آتی ہے، موت کا یقین نہیں. پہلے جب جنازوں میں جاتے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب جنازے میں جاتے تھے، واپسی پہ ان کو 4 بجے اٹھا کے لے آتے تھے کہ اتنا روتے تھے، نڈھال ہو جاتے تھے کہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے تھے. اور پہلے جب جنازے کے ساتھ لوگ چلتے تھے اتنے اشک بار ہوتے تھے، روتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے کون ہے، کس کا ماں یا باپ، کس کا یہ وارث کون ہے، یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے. اور وہ میت کو نہیں رو رہے ہوتے تھے، اپنے آئندہ آنے والی موت کو رو رہے ہوتے تھے کہ ہم نے بھی ایسے ہی سفر کرنا ہے. مومن کا کوئی پل ضائع نہیں جاتا، مومن کا ہر پل قیمتی ہوتا ہے. مومن اگر سوتا بھی ہے رات کو تو اس جذبے کو لے کے سوتا ہے کہ یا اللہ تیرا حکم ہے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یا اللہ میں اس جسم کو یہ کچھ سکون اور کچھ تسلی دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ جسم پھر سے تیری عبادت کے قابل ہو جائے. مومن تو سوتا بھی اس نیت کو، مومن تو کھاتا ہی اس جذبے کے ساتھ ہے کہ یا اللہ تیرا حکم ہے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میں اس طریقے سے کھاؤں گا، اور یا اللہ اس سے جو طاقت آئے گی اللہ تیرے حکم اور تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزاروں گا اگر اس پہ جو طاقت آئے گی. مومن تو اس جذبے سے کھاتا ہے، اس جذبے سے پیتا ہے، اس جذبے سے چلتا ہے. یہ ہے مومن، یہ ہے مومن، یہ مومن ہے. تو میرے دوستو، اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے چلنے کے، سوچنے کے، اپنی زندگی کے انداز بدلیں، اپنی اولادوں کو زندگی کی ترتیب سکھائیں، ورنہ میرے دوستو بے نام ہو جائیں گے، بے نشان ہو جائیں گے. اولادیں صدقہ جاریہ نہیں بن سکیں بلکہ وبال بنے گی. اولاد کا ہر گناہ، اولاد کی ہر غفلت، اولاد کا ہر برائی والدین کے ذمہ ضرور آئے گی، اور اولاد کی ہر نیکی وہ بھی والدین کے ذمہ ہوگی. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، فضل صدقات میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے خواب دیکھا، قبریں پھٹ گئیں اور لوگ قبرستان سے کچھ چن رہے، یہاں سے وہاں سے چن رہے. ایک صاحب کو دیکھا بڑی ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے، آپ نہیں چن رہے؟ ان سے جا کے میں نے پوچھا، اللہ فلاں بازار میں میرا ایک بیٹا ہے، وہ مجھے روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کے دیتا ہے، یعنی مجھے پرچون کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، میں ہول سیلر ہوں، تھوک کا بیپاری ہوں، اس پرچون کی مجھے ضرورت نہیں.
انہوں نے بیٹے کا پتہ پوچھ لیا، خواب ختم ہوا، صبح ہوئی تو وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک صاحب ہے، کوئی حلوہ نما چیز بیچ رہے ہیں اور ان کی زبان ہل رہی. پوچھا کیا پڑھ رہا؟ کہا قرآن پڑھ رہا. کہا کتنا پڑھتا؟ کہ ایک پڑھتا ہوں. اور کیا کرتا ہے؟ اپنے والد کو ہدیہ کرتا ہوں. پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا خواب دیکھا، اور خواب دیکھا تو دیکھا کہ وہ صاحب بھی ساتھ چن رہے. آپ کیوں چن رہے؟ کہنے لگا میرا بیٹا فوت ہو گیا جو مجھے ہدیہ دیتا تھا. ایسی اولاد کہاں ملے گی؟ کس کو ملے گی؟ اس اولاد پہ محنت کرنی پڑے گی، اس اولاد کے لیے اللہ سے مانگنا پڑے گا، اس اولاد کو پہلے دن یہ سبق سکھانا پڑے گا. کہ دیکھو ہماری زندگی کا مقصد اللہ جل شانہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے، اس پہ اللہ خوش ہو کے ہمیں پالے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے نا، اس پہ خوش ہو کے میرا رب کیا کرے گا؟ ہمیں پالے گا. اس پہ راضی ہو کے اللہ ہمیں پالے گا، اور پھر اللہ ہمیں نہیں پالے گا، ہماری نسلوں کو پالے گا، اور سارے عالم کے انسانیت کو ہماری وجہ سے پالے گا. تو پہلے دن میرے دوستوں یہ سبق سکھانا ہوگا. اپنی زندگی کے سوچوں کو، اپنی زندگی کے موڑوں کو، اپنی زندگی کے رخ کو، اپنی زندگی کے انداز کو بدلنا ہے میرے دوستوں، اللہ والو بدلنا ہے. بارش ہو رہی، سخت سردی بھی ہے، راستوں میں کیچڑ بھی ہے، آپ حضرات تشریف لائے بیٹھے ہیں. ایک جذبہ ہے جو آپ کو لایا ہے. سب کے پاس تو گاڑیاں نہیں ہیں، کوئی سائیکل، کوئی موٹر سائیکل، کوئی وین، کوئی بس، کوئی گاڑی، پتہ نہیں کوئی کیسے آیا، کوئی کیسے پہنچا، کوئی کیا مصروفیت چھوڑ کے آیا، کوئی کیا ذمہ داری چھوڑ کے آیا، کوئی کیسے، کوئی کیسے. اس محلے سے تو ہمارے حاجی طارق صاحب آئے بیٹھے ہیں، باقی تو سارے آپ دور کے ہیں. میرے دوستو یہ ایک جذبہ ہے اللہ جل شانہ کو پانے کا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کا ایک جذبہ ہے جو آپ حضرات کو دور پرے سے کھینچ کے لائے. اس جذبے سے وفا کرنا اور اس جذبے کی قدردانی کرنا. یاد رکھیے گا جو اللہ جل شانہ کے لیے چلتا ہے اور جو اللہ پاک جل شانہ کی محبت کو لے کے چلتا ہے، اور جس کا مطلوب صرف اللہ ہی اللہ ہے، اور جس کا مطلوب صرف محمد اور رسول اللہ ہے، اللہ جل شانہ اس کے دل کے جذبوں کو خوب جانتا ہے. اللہ پاک اس کے اندر کی گہرائیوں سے اس کو جانتے ہیں. میرا رب خوب جانتا ہے اس کے اندر جذبہ کیا ہے، اس کے اندر غم کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے. کریم، وہ کریم خوب جانتا ہے. اپنے اندر کے جذبے کو میرے دوستو اور اپنی نسلوں کے جذبوں کو اللہ جل شانہ کی محبت پہ لاؤ، اور اپنے اوقات کو اللہ کی یاد کے لیے میرے دوستو زیادہ سے زیادہ فارغ کریں. ہماری زبان ہر پل چلتی رہے، ہمارا ذکر چلتا رہے. میں نے ابھی عرض نہیں کیا، پریشان ہو کے اس کا نام لیا تو مزہ نہ آیا. پریشان ہو کے لیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی غم آ گیا، کوئی فکر، کوئی کڑھن، کوئی درد، کوئی کرائسس، کوئی مشکلات، پھر اس کا نام لیا تو گھاٹے میں نہیں ہے. ایسی بات نہیں کہ اس کا نام نہیں لیا، لیکن اس سے پہلے لے لیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. ایک صحت کی نعمت، ایک فرصت کی نعمت. ایک صحت کی نعمت، فرصت کی نعمت. اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. اللہ مریضوں کے پاس جایا کریں، یقین جانیے
اور ان سے دعا کرایا کریں، ان سے دعا کرایا۔ ابھی میں ایک مریض کے پاس گیا، ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ان کے پاس گیا، کو فالج ہو گیا، بہت زیادہ بیمار تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میری دعا فرمائیں۔ اب یقین جانی اس کا ایک ہاتھ تو کام نہیں کرتا تھا، ایک ہاتھ ایسے اٹھایا، بس وہ ہاتھ اٹھاتے ہی وہ شخص بلک بلک کے رونے لگا، اور میں نے سمجھ لیا کہ یہی وقت ہوتا ہے جب اللہ کو ترس آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، اپنی زندگی کے دن رات قیمتی بنائیں، اپنی زندگی کے دن رات قیمتی بنائیں۔ جس کے اندر ایمان نہیں وہ بھی دن رات یہی سوچے کہ میرے مال، میری چیزیں کیسے بڑھیں، اور جس کے اندر ایمان ہے وہ بھی یہی سوچے۔ میں نہیں کہتا آپ ترقی نہ کریں، میں کہتا ہوں اللہ پاک آپ کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، آپ کو اللہ پاک اور وسعت عطا فرمائے، اور زیادہ۔ لیکن اتنی بات ضرور کروں گا، اپنی زندگی کی ساری ترتیب میں آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں، موت کی گھڑی کو سامنے رکھ کے چلیں، بے بسی کی موت نہ مر جائیں، بے کسی کی موت نہ مر جائیں، ایسی موت نہ مر جائیں جس موت کے بعد پچھتاوا ہو، کہ جوانی اور مصروفیت ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہ دے، اور اپنی زندگی میں ہم دن رات ایسے چلتے 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 آخرکار جھٹکا لگے اور مر جائے۔ میں ابھی جو آپ کو مثال دی کہ یہ موجودہ سیاست والے ہمارے حضرات ہیں، ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ 3 دن کسی مسجد میں اعتکاف کر لیں، اللہ کر لیں، اللہ کو منا لیں، تو آپ کو چہرہ دیکھ کے ہنس پڑیں گے، کہنے کہ آپ دیوانے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کا ذہن کو تھوڑا سا متاثر ہو گیا ہے۔ اس مصروف وقت میں آج ہمارا فلاں جگہ جلسہ ہے، آج فلاں جگہ، آج فلاں جگہ، آج فلاں جگہ، اس مصروف وقت میں اگر آپ کا زیادہ قرب ہوگا نا تو کہیں گے ٹھیک ہے، پھر الیکشن کے بعد کر لیں گے، زیادہ محبت بھی ہوگی، انکار کی جگہ نہیں ہے، انکار نہیں کر سکتے، اس وقت مصروفیت ہے۔ لیکن کیا موت کوئی شیڈول لیتی ہے؟ پہلے سے وقت لیتی ہو، کچھ ترتیب بناتی ہو؟ ہاں، یہ یاد رکھیے گا، کسی کی موت پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا۔ بلکہ ابھی خاتون فوت ہوئی تو ایک صاحب، جس وقت میں بیٹھا تھا، میں ایک مسجد میں بیٹھا تھا، اس وقت شام کے تقریباً 7:15 بجے تھے، 7:30 بجے تھے، میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہیں مجھے آ کے کسی نے کان میں کہا، تو میں نے ان اللہ پڑھی، ساتھ ایک بندہ خوش ہوا، میں نے کہا نہیں، کسی مسلمان تو کہا کسی کافر کی موت پہ بھی ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر موت کے جو انداز ہیں، میرا رب تو اس انداز کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ کسی کو مار دینا، اللہ کے ہاں تو یہ چیز نہایت ناپسندیدہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ اس وقت چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کی ذات عالی سے غفلت پیدا ہو جائے، اور ایسے بیٹھے بیٹھے لوگ مر جایا کرتے ہیں۔ اور عجیب بات بتاؤں میں، علامات قیامت میں یہ ہے، مارنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مر رہا ہوں، علامات قیامت میں ہے، مارنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو خبر نہیں میں کیوں مر رہا ہوں، میں کس جرم میں میں مر رہا ہوں۔ اپنی زندگی کی راہوں کو میرے دوستوں سوچیں، اپنی زندگی کی ترتیب کو سوچیں، اپنی زبان کو اللہ جل شانہ کی یاد میں، روز قرآن پاک کی زیارت کیا کریں، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پاؤ 2 پاؤ، 1 رکوع 2 رکوع، روز قرآن پاک کی زیارت کیا کریں۔ خیال کرنا کہیں قرآن پاک کو قیامت کے دن اپنے خلاف گواہ نہ بنوا لینا، خیال کرنا اپنے خلاف دعویٰ نہ کروا دینا، اللہ والو بڑا سخت اس کا دعویٰ ہوگا۔ قرآن پاک کی ایک سورت تبارک الذی، وہ تو اللہ جل شانہ کے سامنے اڑ جائے گی، حدیث کا مفہوم ہے کہ یا اللہ مجھے یہ پڑھتا تھا، یا اس کی بخشش فرما، یا مجھے پھر قرآن سے نکال دے۔ عجیب بات، ایک سورت کا تو یہ عالم ہے، اور پورے قرآن کی طاقت کیا ہے۔ ہاں،
اللہ خالق ہے، اس کا کلام بھی خالق ہے، اور خالق کی طاقت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اس قرآن کا خیال کرنا، قیامت کے دن یہ قرآن پاک کہیں ہمارے خلاف خود گواہیاں نہ دے۔ ارے جو قرآن کو مانتا نہیں اس کی کہانی تو ویسے ختم ہو گئی، کیا خیال ہے اللہ والو؟ اس کی بات تو ختم ہو گئی۔ جو قرآن کو مانتے، میں ان سے عرض کر رہا ہوں، جو قرآن والی زندگی کو گزارنے والے ہیں یا قرآن کو ایک مقدس کتاب سمجھنے والے ہیں، اس کو روز پڑھا کریں، چاہے دھاگا رکھ دیا کریں، کاغذ کی نشانی رکھ دیا کریں، ایک صفحہ، دو صفحے، ایک پاؤ، دو پاؤ، ایک پارا، دو پرے، ایک رکوع، روز اس کو دیکھا کریں، اور روز کیا اللہ پاک سے عرض کیا کریں، یا اللہ اس قرآن کا نور مجھے اور میری نسلوں کو اور پورے عالم کو عطا فرما، اور یا اللہ اس قرآن کی زندگی مجھے میری نسلوں کو اور پورے عالم کو عطا فرما۔ قرآن کو سامنے رکھ کے دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر قرآن گواہ بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ قرآن کہے گا الہی اس نے دعا کی تھی، چاہے اس کو ملا یا نہ ملا۔ اور یاد رکھنا قیامت کے دن یہ دعا بچوا بھی جائے گی، بخشوا بھی جائے گی، اور نسلوں کو بھی جنت میں ساتھ لے جائے گی کہ یا اللہ یہ مانگتا تھا، اس کا جذبہ تھا، اس کے اندر درد تھا، اس کے اندر سوز تھا۔ اپنی زندگی کے دن رات میرے دوستو سنوارے، زندگی کی مصروفیت کرتے 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 آخرکار موت آ جائے، یہ کوئی مومن کی زندگی ہے؟ نہیں میرے دوستو، نہیں میرے دوستو، نہیں، بالکل نہیں۔ اس پہ سوچیں میرے دوستو، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں بار بار، میری سادہ سی باتیں ہیں، ایک فکر کی کہانی ہے، ایک غم کا ایک جذبہ ہے، وجدان ہے جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بیٹھ کے باتیں ہی کرتا ہوں، میں کون سی تقریریں کرتا ہوں، خطاب کرتا ہوں، درس دیتا ہوں، بیان دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں، میں تو آپ سے بس ایسی واقعات کے انداز سے، مشاہدات کے انداز سے کچھ آپ سے عرض ہی کرتا رہتا ہوں کہ میرے بھی دل جیوں میں اتر جائے، دل میں اتر جائے، آپ کی جیوں میں اور دل میں اتر جائے۔ میرے دوستو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں اپنی آخری باتیں، پہلی باتیں آخر میں دہرا کے بات ختم کر رہا ہوں، سنیں، میں نے عرض کیا ہے کہ زندگی تھوڑی ہے، ایک زندگیاں عمریں تھوڑی ہیں، ایک بے برکتیاں بہت زیادہ ہیں، دن گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا کہ وقت آئے گا، لکھا ہے وقت آئے گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سال ایسے گزریں گے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے چنگاری، آگ جلائے نا، آگ میں سے شرارت چنگاری نکلتی ہے، یوں اوپر جا کے بجھ جاتی ہے۔ آج دن ایسے دن ابھر رہا اور ڈوب رہا، اور دن ایسے چڑھ رہا اور ڈوب رہا۔ تو ایک عمریں چھوٹی، دوسرا بے برکتیاں، مال میں بے برکتی، رزق میں بے برکتی، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک نے مہنگائی کا ہمارے اوپر عذاب بھیج دیا ہے، ہماری بدعمالی کی وجہ سے۔ عجیب بات بتاؤں، روز اوپر سے آسمان سے ایک لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہاں پڑھ کے دیکھیں تفسیر کی کتابوں میں، ایک فرشتہ روز اوپر سے اعلان کرتا ہے کہ آج فلاں چیز فلاں بھاؤ ہوگی، فلاں چیز فلاں بھاؤ ہوگی۔ آپ کو اگر کوئی سیاست والا بندہ ملے نا جو اقتدار میں رہ چکا ہو، وہ کہے گا کوئی بھی اقتدار والا نہیں چاہے گا کہ مہنگائی ہو، مہنگائی ہوگی، اس کی حکومت بدنام ہوگی۔ وہ تو اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، اور کس پہ فیصلے ہوتے ہیں؟ ہمارے اعمال کو سامنے رکھ کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ہے ابو قلابہ رضی اللہ عنہ، وہ بازار میں فرمانے لگے، دو شخص بازار میں گئے، کہنے لگے دیکھو یہاں غفلت کا ماحول ہے، غفلت کا ماحول ہے، ہم دونوں دعا نہ کریں؟ غفلت میں جو دعا کی جاتی ہے، غفلت میں جو شخص اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے ساتھ استحضار کرے اور دعا کرے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کہنے لگے ہاں دعا کرو۔ اب انہوں نے دعا کی، خوب دعا کی،
ان میں سے ایک فوت ہو گئے. اس نے خواب میں دیکھا, کیا بنا؟ کہا وہ بازار والی دعا کام آ گئی, اللہ جل شانہ نے میری بخشش کر دی. تو بس اب ایک فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد کوئی پل ہمارا غفلت سے نہیں گزرے گا. کیوں اللہ والو؟ کوئی لمحہ, کوئی پل, کوئی ساتھ, کوئی گھڑی ہماری غفلت سے نہیں گزرے گی. اور ہر پل میں, ہر لمحے میں اللہ جل شانہ کی رضا اور اللہ پاک جل شانہ کی چاہت کو ڈھونڈتے جائیں گے. یا دنیا کا کوئی کاروبار کریں, آپ کو مبارک ہو, کوئی کاروبار کریں, حلال ذرائع جو اختیار کریں, رزق پانے کے وہ سارے مبارک راستے ہیں, وہ بھی عبادت کے راستے ہیں. بس ان راستوں میں اللہ جل شانہ کو ساتھ راضی کرتے جائیں, اللہ پاک وہ عطا فرمائے گا آپ سوچ نہیں سکتے. وہ برکتیں اللہ نسلوں تک عطا فرمائے. یاد رکھنا, جو اس کریم کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں, اور اگر کوئی خطا ہو بھی جائے تو استغفار کر کے آئندہ کے لیے عہد کرتے ہیں, اللہ جل شانہ ان کی نسلوں کو فاقوں سے بچاتے ہیں, ان کی نسلوں کو ذلتوں سے بچاتے ہیں. اللہ ان کی نسلوں کو رسوائی سے بچاتے ہیں, اور اللہ پاک ان کی نسلوں کو 7 کو یا 14 نسلوں کو غیب سے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں. آپ اپنی نسلوں کے لیے چاہتے ہیں, کیوں اللہ والو؟ اپنے لیے بھی, نسلوں کے لیے بھی, کہ سدا خیر رہے, سدا برکت رہے, سدا خوشیاں رہیں, سدا رحمتیں رہیں, سدا خزاں نہ رہے, بہار رہے. چاہتے ہیں نا؟ اس کریم کی چاہت کو تلاش کریں اور کملی والے کی چاہت کو تلاش کریں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو تلاش میں لگے رہیں, لگے رہیں, لگے رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی چاہت میں لگا رہے گا. تو ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات جو سنی ہے یہ اپنے گھر والوں کو سنایا کریں. آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں نا, آپ سے درخواست ہے اپنی خواتین کو, میرے دوستو ہماری خواتین بھی محتاج ہیں, ان کو درس میں لایا کریں, ان کو بھی لایا کریں میرے دوستو. ہماری جتنی یہ بہنیں ہیں یہ ساری کے ساری, ان کو ضرورت نہیں ہے کیا؟ اللہ والے, آپ حضرات کو اگر ضرورت ہے تو ان کو زیادہ ضرورت ہے. وہ معاشرے کی معمار ہیں, آپ کی نسلوں کی معمار ہیں, ان کو زیادہ ضرورت ہے. اور یہ باتیں بتایا کریں گھر جا کے, اپنے دوستوں کو بتایا کریں. ارے اس کو سمجھ آ ہی رہا ہے, تیرا سبق پکا ہو گیا, کام بن گیا. جتنوں کو بتائے گا اور جتنوں کسی کہ یہ باتیں دہرائے گا. صاحب مجھے کہنے لگے مہینے کی تنخواہ میں نے ٹیلی فون اور موبائل کے کارڈ لینے کے لیے باقاعدہ تنخواہ میں علیحدہ رکھتا ہوں. حالانکہ کم آمدنی والے شخص ہیں لیکن جذبہ اس کا بڑا ہے. اور کہنے لگے جو منگل کا درس ہے, ہر منگل کا درس میں مختلف لوگوں کو سناتا ہوں, میں نے یہ سنا, میں نے یہ سنا, میں نے یہ سنا. کہنے لگے ان میں سے بے شمار لوگ ہیں جو نیکی پہ آمادہ ہو گئے ہیں, نیکی پہ آمادہ ہو گئے. میرے دوستو, مومن بخیل نہیں ہوتا, مومن سخی ہوتا ہے. ہم لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں. یہ خیر کا پیغام ہے, اس میں نہ فرقہ ہے, نہ میرے دوستو کوئی زبان کا مسئلہ ہے, نہ علاقائی بات ہے. یہ ایک ایسی عالمی بات ہے جس کو ہر شخص کہے گا بات حق ہے, ہر شخص دل و جان سے تسلیم کرے گا. تو اپنی خواتین پہ درس بھی کھائیں, ان کو بھی درس پہ لایا کریں, اور گھر جا کے یہ باتیں خود بھی گھر والوں کو بھی اور اپنے احباب کو بھی بتایا کریں. ایک ہفتے تک یہی سبق دہراتے رہا کریں, اتنا دہرائیں کہ پکا ہو جائے, اور کہنے الہی زبان پہ پکا ہو گیا, اب دل پہ تو اس کو جما دے. یا اللہ اتنا میں کر سکتا ہوں, اس سے آگے مجھ سے نہ ہو سکا. اللہ جو مجھ سے نہیں ہو سکتا وہ تو ہی کر دے. اور یاد رکھنا, جو بندہ کر دیتا ہے نا, اللہ وہ کر دیتا ہے جو بندہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب بیٹھ کے ہم ذکر کریں گے, یہ اس دھیان سے کریں, اس جی سے کریں, اس طرف سے کریں, اللہ جل شانہ کو ترس آ جائے. ایک دفعہ دہرائیں لفظ, لیکن ایسے جذبے سے, ایسے اندر کی کڑھن سے, ایسے درد سے
کہ اللہ پاک کو ترس ہے۔ اور دیکھو میری بات سنو اللہ والو، ہر منگل آ کے، ہر ہفتے آ کے اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف توجہ اور دھیان بڑھانے کی یہاں کر کے جس کے پھر اپنے گھروں میں جو آپ سارا دن ذکر کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، یہ مشق اگر یہاں کر کے گئے، یہ چند منٹ کی مشق ہے، یہ آپ کو عبادت میں اپنی زندگی کے ہر نظام میں کام آئے گی۔ تجربہ کر لو، جو یہاں اللہ جل شانہ کے دھیان کی مشق کرے گا کہ اللہ کے ذکر کو کس کے دھیان سے کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر کو اللہ کے دھیان سے کرنا ہے۔ اس دھیان کی مشق